السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں عید اسپیشل شو۔ عید کا آج دوسرا دن ہے۔ یقیناً ماہ رمضان میں جن لوگوں نے نیکیاں سمیٹی ہیں اور بھرپور سمیٹی ہیں انہیں تو سب سے زیادہ خوشی ہوگی اس بات کی، اور بہرحال ہمارے جیسے بھی بہت سارے مسلمان جو اس طرح سے عبادت میں حصہ نہیں لے سکے، لیکن پھر بھی عید کی خوشیوں میں سب کو شریک کرنا چاہیے، اور سب کی یہ کوششیں رہتی ہیں کہ ان کو شریک کریں، اپنے اہل خانہ کو، دوست احباب کو۔ اور اس عید کے موقع پر یقیناً ہم سب فلسطینی بھائیوں کو نہیں بھولے ہیں، اور فلسطین میں جو کچھ ہوا، جو قتل عام ہو رہا ہے اب تک، اور جو اسرائیلی جارحیت ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو بھولے نہیں ہیں۔ فلسطین کے بچوں کو نہیں بھولے ہیں، وہاں کی خواتین، بزرگوں کو، جوانوں کو نہیں بھولے ہیں۔ اور عید کے موقع پر جیسے بہت سارے پوسٹ بھی چلیں کہ ہم جب وضو بناتے ہیں تو ظاہر پانی سے وضو بناتے ہیں، لیکن فلسطین میں ایسا نہیں، وہاں تو خون میں نہائے ہوئے لوگ وہاں موجود تھے۔ اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں، ہم بھی ان کو یاد رکھ رہے ہیں۔ اور گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امان پیر صاحب، جو کہ بزنس مین ہیں، جسٹس آف پیس ہیں، اور ایک جو بہت بڑا ان کا تعارف ہے، یہ پوتے ہیں پیر الہی بخش مرحوم صاحب کے، جنہوں نے PIB کالونی بنائی تھی کراچی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے بھی رہنما ہیں، اور بزنس کمیونٹی میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ چیئرمین ہیں FPCCI اسٹینڈنگ کمیٹی آن اسپیشل ایجوکیشن، اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ہیں ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل افیئرس کے، امریکہ پاکستان بزنس ڈیولپمنٹ فورم کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر ایڈوائزری کونسل ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن اینڈ ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف ڈسیبل پرسنز، اور اس کے ساتھ ممبر ایڈوائزری بورڈ ہیں منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی سندھ کے۔ بہت شکریہ آپ کا امان پیر صاحب۔ اور بھی بہت سارے ان کے پاس عہدے ہیں ماشاءاللہ، جو ہم گفتگو کے دوران ڈسکس کریں گے۔ اور میرے جو دوسرے مہمان ہیں جناب استاد مظہر امراؤ بندو خان، اور جو کہ معروف کلاسیکل گائک ہیں اور سارنگی نواز ہیں، دہلی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ استاد صاحب بھی کسی تعارف کے گو کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے مہمانوں کا ہم تعارف کروائیں۔ بہت شکریہ آپ کا استاد جی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے تیسرے مہمان جناب ندیم مرزا صاحب، معروف شخصیت ہیں، سیاسی و سماجی رہنما ہیں، تجزیہ کار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن آف پاکستان کے، اور بھی بہت سارے پورٹ فولیوز ہولڈ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب۔ اور گفتگو کا آج ہم جو ہمارے ٹاپکس ہیں، ہم سوشل ایشوز پہ بھی بات کرنا چاہیں گے، اور مہمانوں سے ان کے رائے بھی معلوم کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ عید کس طرح سے انہوں نے منائی اور کس طرح سے منانا چاہتے ہیں۔ مزید ابھی عید کا آج دوسرا دن ہے اور پھر تیسرا دن بھی ہے، تو امان پیر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ کیسے رہی عید آپ کی؟ فرسٹ ڈے کیسا رہا؟ سیکنڈ ڈے؟ پھر آپ کی مصروفیت تو کافی رہتی ہے ایونٹس میں اور آنا جانا، ماشاءاللہ آپ نظر آتے ہیں سب جگہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ الحمدللہ عید اچھی گزر گئی، بس جس طرح ہوتا ہے وہ شروعات آپ کو پتہ، نماز وغیرہ اور پھر تھوڑا سا ملنا ملانا، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پہلے ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی تھی، اب یہ کہ تو بچوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے نا، اور یہ کہ آپ کو پتہ ہے وہ فلسطین میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک وہ بھی اس کی آپ اتنی سیلیبریشن کرنے کا ظاہر ہے ہم مسلمانوں کو اتنا دل بھی نہیں چاہ رہا، تو اس وجہ سے بالکل صحیح۔ اور استاد جی آپ بتائیے کہ کیا صورت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، پہلے تو السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سب کو۔ آپ نے یاد کیا، بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی۔ عید کا دن جو ہوتا ہے، ایمانداری کی بات ہے، نماز کے بعد سو جاتے ہیں، کیونکہ رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں چاند رات کی خوشی میں، اور معاملات ہوتے ہیں، دوست احبابوں کے ساتھ پھرنا، مارکیٹ جانا، گھر والوں کے ساتھ جانا مارکیٹ، تو اس میں آدمی پھر کہیں کا رہتا نہیں ہے۔ عید والے دن نماز کے بعد سوتا ہے، پھر شام کو اٹھ کے رشتہ داروں سے ملے، دوستوں سے ملے۔ یہ معاملہ رہا پہلے دن تو ہمارا۔ آج دوسرے دن آپ کے پاس موجود ہے، تو زبردست، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جناب ندیم مرزا صاحب یہ بتائیے کہ اس دفعہ بھی چاند رات جو ہے وہ ایسے مطلب ہوتے ہوتے ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی، اس کشمکش میں جو ہے وہ میرے خیال میں 9:30 10 بجے جا کے اعلان ہوا، تو کیا صورتحال رہی؟
شکریہ, بڑی مہربانی ہے, آپ نے عید شو کو موقع دیا. دیکھیں چاند رات جو ہے وہ ہمیشہ سے, چاند جو ہے ہمارے یہاں خاص طور پہ وہ ڈسپیوٹیڈ ہی رہا ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلا روزہ جو تھا وہ ایک دن پہلے تھا, اور اس دفعہ جو چاند ہے وہ نظر آ گیا تھا مغرب سے پہلے. بہرحال یہ تو چلتا رہتا ہے. عید کی بات میں یہ کروں کہ عید ایکچولی انعام ہے, خوشی ہے. وہ جو عبادت آپ نے 30 دن کی, روزہ رکھا, نمازیں پڑھی, تو شوال کا جو پہلا دن ہے, شوال تو پورا مہینہ دعا کا مہینہ ہے, تو پہلا دن جو ہے وہ خاص طور پر عید کا دن, جس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے, وہ دعا کا دن ہے. اور اس دن میرا اپنا عقیدہ ہے, بلکہ میرا تجربہ ہے کہ عید کے دن جو بھی دعا مانگی گئی وہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بخشتا ہے. اب وہ جو بات کہہ رہے تھے کہ بچوں کی عید ہے, بچوں کی تو عید ہوتی ہے, بچوں کو خوشی زیادہ ہوتی ہے, لیکن عید جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے. فلسطین کا جو مسئلہ ہے, جو جس طریقے سے وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے, وہ سب لوگوں کے لیے باعث فکر ہے. لیکن فلسطین کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو کراچی میں اور سندھ میں جو ہو رہا ہے, کراچی میں تو پچھلے 3 ماہ میں 90 سے زائد لوگ مارے گئے اور 90,000 سے زیادہ بڑے کرائم ہوئے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. تو ان لوگوں کی عیدیں جو ہیں, کیونکہ ہم نے رمضانوں میں عید میں یہ دیکھا, رمضانوں میں نمازوں میں یہ دیکھا کہ کسی نہ کسی کی دعا کی اپیل کی جا رہی تھی, اور وہ اکثر لوگ وہ تھے کہ یا تو زخمی ہو گئے تھے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے, یا وہ ہو گئے. تو بہرحال ہمیں ان سب کو یاد رکھنا چاہیے عید کے موقع پر, ان لوگوں کے جن کے گھر میں غم ہے, اور وہ کہ جو لوگ اس وقت بہت ہی زیادہ قسمہ پرسی کے حالت میں زندگی گزار رہے ہیں, کہ ایک عام آدمی کا موجودہ آمدنی میں اب گزارا ناممکن ہے. اور ایک بات میں تھوڑا سا میں تنقیدی بات کرتا ہوں, میں معذرت کے ساتھ, کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری عید ہے جو لو مڈل کلاس نے کمفرٹیبلی یا رو دھو کر گزارا. کھینچ تان کے کر آئندہ عید پر منظرنامہ کافی الگ ہوگا, کیونکہ اب بجلی کا بل, گیس کا بل اور بچوں کی فیسیں بھرنے کے بعد لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. امان پیر صاحب کی طرف واپس آؤں گا. امان صاحب, آپ کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے, تو کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں ابھی موجودہ حالات میں, اور کیا بہتری آپ کو نظر آ رہی؟ دیکھیں, ہمارے جو اکنامک چیلنجز ہیں وہ پتہ پچھلی بھی گورنمنٹ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ مہنگائی تو ہونا شروع ہو گئی تھی, لیکن پھر اس کے بعد مزید ڈالر جو اوپر گئے, تو اس کے بعد جو ہے حالات تو پہلے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے, اور اب یہ کہ بیچ میں تھوڑا سا سٹیبل ہوا تھا, پھر ابھی دوبارہ مہنگائی پھر نظر آ رہی ہے, پیٹرول اور دوسری چیزوں کی شکل میں. تو آبویسلی چیلنجز تو کافی ہیں, اور یہ اگر ڈالر اور اگر کنٹرول نہیں ہوا مزید, تو یہ میرا خیال ہے کہ اور زیادہ مشکلات ہوں گی, اسپیشلی بزنس مین کے لیے, اور آپ کے جو ایکسپورٹس وغیرہ کے بھی جو ایشوز چل رہے ہیں. تو آئی تھنک اکنامک اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے, اور یہ گورنمنٹ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے, اور جو کہ ان کے آئی تھنک منشور میں بھی تھا جو پولیٹیکل پارٹیز کا. تو ابھی دیکھیں, اب جا کے جو گورنمنٹ ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے, اور ابھی آئی تھنک عید کے بعد ذرا صورتحال کا پتہ چلے گا. تو میں امید ہے کہ اس چیز پہ اگر قابو پالیں, ورنہ تو پھر کافی اسپیشلی انہوں نے اکنامک ٹیم ابھی آئی تھنک سوچ سمجھ کے ہی رکھی ہے, کیونکہ منسٹری آف فائنینس میں بھی اور جو بھی ان کی جو ساری ٹیم ہے. تو ہمیں امید تو ہے کہ اس میں ظاہر IMF کا بھی بہت بڑا رول ہے, ان سے بھی ابھی جو 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں, کیونکہ ابھی ظاہر ہمارے پاس جو چوائسیز بھی لمیٹیڈ ہیں نا, تو عوام کے اوپر ہی سارا اس کا سارے پینلٹیز انہیں پہ آتی ہے. تو رائٹ.